اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ہم میں بھی اور آپ بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا فرشتوں سے علمی مقابلہ ہوا تھا، لیکن کون سا علم تھا یہ نہیں بتایا جاتا۔ شاید آپ نے کہیں سنا ہو کہ کون سا علم ہے۔ میں نے جب اس پر تحقیق کی تو کچھ باتیں سامنے آئیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مقابلہ فرشتوں اور آدم کے درمیان تھا۔ کس بات پر مقابلہ تھا؟ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے کہا تھا، اے اللہ جل جلالہ، تو اس کو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو لڑائیاں کرے گا، خون بہائے گا، فساد مچائے گا۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اس کے جواب میں فرشتوں نے یہ کہا تھا، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا۔ جیسا اللہ نے فرشتوں کو بتایا اسی طرح اللہ نے آدم کو سکھایا۔ جو چیز فرشتوں کی ضرورت کی تھی وہ ان کو سکھائی، اور جو چیز آدم کی ضرورت کی تھی آدم کو سکھائی۔ اسی لیے تو فرشتوں نے یہ اعتراض نہیں کیا تھا مقابلے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کے سکھا دیا، آدم کو سکھا دیا، ہمیں تو وہ سکھایا نہیں۔ اب دوسری بات، کیا فرشتوں پر کسی شریعت کا اطلاق ہوتا ہے؟ ان کا کون سا نبی ہے جو ان کے لیے شریعت لے کر آیا تھا؟ وہ کون سی شریعت ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ فرشتوں کی شریعت کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بھی ذکر نہیں ہے۔ اور یہاں تک میری معلومات ہیں، ایز اے قوم اجتماعی طور پر ان کے مسائل نہیں ہیں، کیونکہ وہ ایک قوم نہیں ہے، ان میں اجتماعیت نہیں ہے، ان میں انفرادیت ہے۔ جب ان میں انفرادیت ہے تو ان کے مسائل بھی انفرادی ہوں گے۔ لیکن آدم اور اولاد آدم ان میں اجتماعیت ہے، تو خلیفہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ان اجتماعیت ہوگی، ان کا نظم ہوگا، ان کا کوئی خلیفہ ہوگا اور کوئی رعایا بھی ہوگی۔ یہ خلیفہ کا لفظ ہی بتا رہا ہے۔ اب وہ اسماء وعلم آدم اسماء کلہا، وہ اسماء کیا تھے؟ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دیتا ہوں، لیکن یہ بھی میں ساتھ ہی کہہ دیتا ہوں، یہ جو باتیں ہیں یہ میری تحقیق ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس کو ماننا یا ماننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر یہ بات اچھی لگے تو اس کو مان لیجئے، اس پر اعتماد کر لیجئے، اگر اچھی نہ لگے تو نہ مانیے، کوئی بات نہیں۔ وہ اسماء جو ہیں وہ آسانی کے لیے آپ اسے کہہ لیجئے کہ وہ سائنس کا علم تھا، اس دنیا کا علم تھا، جس علم کی اس دنیا کی ترقی کے لیے ضرورت تھی وہ علم تھا، یعنی حقیقت الاشیاء کا علم۔ یہ چیزیں کیسے بنتی ہیں، کیسے کام کرتی ہیں، یہ گاڑی کیسے چلتی ہے، یہ جہاز کیسے چلتا ہے، یہ روٹی کیسے بنائی جاتی ہے، یہ سالن کیسے بنتا ہے، یہ صبح و شام کیسے ہوتی ہے،
یعنی وہ سائنس جسے ہم سائنس کہتے ہیں، یہ وہ علم تھا، حقیقت الاشیاء کا علم تھا۔ اور ایک لفظ اور بھی ہے جہاں فرشتوں اور آدم کا مقابلہ ہوا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم عرضهم على الملائکۃ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا، سامنے پیش کیا گیا، آدم کو نہیں کہ فرشتوں کے مقابلے آدم کو کھڑا کر دیا گیا، نہیں، وہ اشیاء جو تھی، وہ چیزیں تھی جن کا علم آدم کو دیا گیا تھا، اور ہم جمع کا لفظ ہے، ان کو فرشتوں کے سامنے کیا گیا اور کہا بتاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام الفاظ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ اس کائنات کا علم تھا، اس دنیا میں کام آنے والا علم تھا جو آدم کو سکھایا گیا تھا۔ اب جب آدم نے وہ علم سیکھ لیا تھا، اسے ان کے اثرات کا پتہ تھا، تو جنت میں دھوکہ کیسے کھایا؟ وہ جو شجر ممنوع تھا اس کے اثرات کا بھی آدم کو پتہ ہوگا، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ ایک ضمنی سی بات جو میں یہاں کر دوں، اکثر اس بات پر بڑے مناظرے ہوتی ہیں، بڑی بحثیں ہوتی ہیں، بڑی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ انسانی اعمال کا خالق کون ہے؟ کیا انسانی اعمال کا خالق خدا ہے یا انسان خود ہے؟ قرآن ہی کا فیصلہ ہے، جو دلیل سے زندہ رہا وہ زندہ رہا، اور جو دلیل سے مر گیا وہ مر گیا۔ دیکھیے، اگر انسانی اعمال کا خالق خدا ہے تو سزا انسان کو نہیں، سزا انسان کو اسی وقت ملے گی جب اسے اپنے اعمال کا خالق تصور کیا جائے گا، اور یہ اعمال کی خلقت خدا کے مقابلے کی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ جیسے خدا خالق ہوا اسی طرح انسان خالق ہو گیا، نہیں، یہ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کو استعمال کر کے، یعنی انسان کی اپنی قوت نہیں، خدا تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قوتوں کو استعمال کر کے جو اعمال پیدا ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری انسان پر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو شیطان مقابلے میں کھڑا ہے وہ انسان سے کیا کرتا ہے؟ کیا انسان کو اتنی طاقت ہے، شیطان کو اتنی طاقت ہے کہ وہ انسان کو مجبور کر سکے؟ شیطان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انسان کو مجبور کر سکے، جس کا اقرار اس نے خود کیا تھا کہ میں تیرے خاص بندوں پر کوئی طاقت نہیں رکھتا، اس کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ آدم بھی تو خاص ہی بندہ تھا نا، وہ تو عام بندہ وہ بھی تو نہیں تھا نا۔ لیکن بات یہ ہے کہ شیطان کب حاوی ہوتا ہے؟ جب انسان خود ذاتی طور پر کسی چیز کی طرف میلان ظاہر کرتا ہے، اس میں اس کا میلان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی ہو، تو وہ شیطان کو موقع مل جاتا ہے اور اس کو مزید، جیسے قرآن شریف کا الفاظ ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو مزید پراگندہ کر دیا۔ علم آدم کو کائنات کا تھا، کیونکہ اسی کائنات میں اس نے آنا تھا، اسی کائنات میں اس کو بھیجا گیا، اسی کا علم۔ اور شریعت کے علم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے یا بنی آدم انی یاتینکم منکم رسل یقصون علیکم آیاتی، وہ تو جب وہ آئیں گے اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس علم کی جس علم کے بعد آدم کو سجدہ کیا گیا تھا، اور اسی کا دوسرا اظہار موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔
मूसा अलैहिस्सलाम साहब शरीयत पैगंबर थे, लेकिन वो रहमत का इल्म जानने के लिए खिजर के पास गए थे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये वो मुख्तसर सी बात है। ये मैंने क्यों की बात आपके सामने, क्यों इस पर जोर दे रहा हूं? मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि आज हमें कहा जाता है दुनिया के इल्म को छोड़ो, ये दीन का इल्म है, दीन का इल्म हासिल करो, इसी से निजात होगी। मेरे भाइयों, दुनिया के इल्म आपने सीखना है। दुनिया के इल्म सीखोगे, तरक्की करोगे, लोगों की रहनुमाई करोगे, कौमों की रहनुमाई करोगे। अगर दुनिया का इल्म नहीं सीखोगे तो दुनिया की रहनुमाई नहीं कर सकोगे। ये तकसीम पता नहीं किसने डाल दी है। सारा इल्म उसी का है, ये कायनात उसी की बनाई हुई है। इसी कायनात के जरिए हमने कौमों की रहनुमाई करनी है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, शायद मेरे अल्फाज कुछ जज्बाती हो गए, माज़रत खा हूं, लेकिन जब हम देखते हैं कि हम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इल्म में दीनी और दुनियावी की तकसीम करते हुए हमें सिर्फ दीन का इल्म हासिल करने पर जोर देते हैं। दीन का इल्म ज़ादे राह है, मकसद नहीं है। मकसद वो मुकाम है जिस मुकाम पर आदम को अल्लाह ताला ने फैज किया था। हमने वो मुकाम हासिल करना है। दीनी इल्म हमारी हिफाजत के लिए है, हमारे नजरियात की हिफाजत के लिए, हमें सीधी राह पर कायम रखने के लिए। लेकिन हमने वो मुकाम हासिल करना है और उसके लिए हमें दुनिया का इल्म भी हासिल करना पड़ेगा। और अगर मैं एक बात कह दूं, साइंसदान ही वो आलम हैं जो हमें कायनात के राजों से आगाह करते हैं और हमें उन राजों को जानना है। ये उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है और उनको जब तक ये नहीं करेंगे, ये इस दुनिया में सुरखरू नहीं हो सकेंगे और दुनिया की रहनुमाई करने के काबिल नहीं होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन इसी पर इत्तेफाक करता हूं। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।